المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابوابها 20 بابا تسرد وفی الکتاب کلها ستورد، کہ اصول فقہ کے جو ابواب ہیں وہ 20 ابواب ہیں اور اس کتاب میں ان 20 ابواب کا ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَتِلْكَ أَقْسَامُ الْكَلَامِ ثُمَّ أَمْرٌ وَنَحْيٌ ثُمَّ لَفْظٌ عَمَّا. اور وہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ أَقْسَامُ الْكَلَام، یعنی ان ابواب میں سے جو پہلا باب ہے وہ ہے اقسام الکلام. تو اقسام الکلام پہ ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ جو کلام کی جو تقسیم ہوتی ہے وَقَسِّمِ الْكَلَامَ لِلْأَخْبَارِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالِاسْتِخْبَارِ ثُمَّ الْكَلَامُ ثَانِيًا قَدْ انْقَسَمَ إِلَى تَمَنٍ وَلِعَرْضٍ وَقَسَمٍ وَثَالِثًا إِلَى مَجَازٍ وَإِلَى حَقِيقَةٍ وَحَدُّهَا مَا اسْتُعْمِلَ. تو جو ابواب اصول فقہ میں سے جو پہلا باب تھا اقسام الکلام، تو اس پہ ہم نے بات کی. تو فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ أَقْسَامُ الْكَلَامِ ثُمَّ، اقسام الکلام کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ أَمْرٌ وَنَحْيٌ ثُمَّ لَفْظٌ عَمَّا. تو اقسام الکلام کے بعد امر ہے، پھر نہی ہے اور پھر عام ہے. تو اسی لیے اقسام الکلام کے مکمل ہونے کے بعد آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ امر ہے. تو اب باب الامر کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب باضابطہ مصنف رحمہ اللہ نے اقسام الکلام کے بعد جو باب آپ کی کتاب میں ہے وہ ہے باب الامر، یعنی باب امر کے بیان میں. امر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وغیرہ. تو اس پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی. تو آج جو ہمارے موضوعات ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ ہے تعریف الامر. ایک تو ہم امر کی تعریف بیان کریں گے کہ امر کسے کہتے ہیں، الامر امر. دوسرا ہے صیغۃ الامر، امر جو ہے اس کا صیغہ کیا ہے، کس صیغے سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ لفظ امر کے لیے ہے. اور تیسرا ہے دلالت الامر یا دلالت الامر، امر کی دلالت کس چیز پہ ہوتی ہے یا امر کی دلالت کس چیز پہ ہوتی ہے. تو یہ امر ہے. تو اگر عین سے لکھیں گے تو وہ ایسے لکھتے ہیں امر، تو یہ نام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو واو ہے یہ اس میں پڑھا نہیں جاتا، اس کو امر لکھتے ہیں. امر تو یہ نام ہے. اگر یہ واو نہیں لکھیں گے تو پھر یہ کیا ہے، پھر یہ عمر ہے. عمر واو کا لکھنا اس چیز کی علامت ہے کہ جو عین ہے اس پہ فتحہ ہے، امر. ٹھیک ہے، تو عین سے امر ہے اور الف سے جو ہے وہ ہے امر. اگر آپ اس کے بغیر لکھیں گے تو وہ ہے عمرہ، تو پھر یہ فعل بنے گا. عمرہ یعمر تعمیر، اس کے مطلب ہے تعمیر کرنا کسی چیز کو، تعمیر. تو بہرحال فرماتے ہیں شعر نمبر 55 آج ہمارا ہے، شعر نمبر 55. تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ شیخ شرف الدین یحییٰ بن موسیٰ العمریتی، فرماتے ہیں وَحَدُّهُ اسْتِدْعَاءُ فِعْلٍ وَاجِبِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ. وحد، حد میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ سے کہا تھا، حد کا مطلب ہے ڈیفینیشن، الحد. ٹھیک ہے، حد کا مطلب ہے ڈیفینیشن. حدہ مضاف مضاف الیہ، وحدہ اور اس کی حد کیا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، کس کی، امر کی. استدعاء فعل واجب، استدعاء کا مطلب ہے طلب، یعنی امر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم فعل واجب کی طلب کرتے ہیں، یعنی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک فعل کی. الفعل ایک کام کی جو واجب ہے، کسی واجب کام کو طلب کرنا، یا طلب یعنی طلب الفعل الواجب، ایک واجب فعل کی طلب کرنا، اس کو امر کہتے ہیں. ایک تو یہ طلب ہے
दूसरा फ़िअल वाजिब की तलब है, तीसरा क्या है बिलकौल, ये कौल के जरिए होना चाहिए, बिलकौल यानी जुबान के जरिए, बिलकौल। तलबुल फ़िअल वाजिब, फ़िअल वाजिब को तलब करना बिलकौल, कौल के जरिए, किससे, मिम्मन काना दून तालिब, जो तालिब यानी जो डिमांड करने वाला हो उससे दर्जे में नीचे हो, यानी जो आपसे दर्जे में नीचे है, जिसका दर्जा आपसे नीचे है, उससे आप किसी वाजिब काम को तलब करेंगे कौल के जरिए। समझाई बात? तो यह अम्र है। तो ये देखिए, इसमें ये बड़ी डिफिनीशन जो है ये बड़ी दकीक होती है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो एक ये है कि यह तलबुल फ़िअल है। जो नही होती है, नही होती है तलबुत तर्क, उसमें आप फ़िअल की डिमांड नहीं करते, उसमें आप डिमांड करते हैं कि तर्क करो काम को। तो ठीक है, तो ये फ़िअल की तलब है। दूसरा वो फ़िअल वाजिब है और कौल के ज़रिए से, कौल के ज़रिए से। तो इस एतबार से अगर आप लिखेंगे या इशारा करेंगे तो वो अमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो किससे, लेकिन किससे आप ये डिमांड करेंगे, मिम्मन काना दूना तालिब, तालिब हो गया डिमांड करने वाला, उससे जो जिसका दर्जा डिमांड करने वाले से कम हो। तो ये मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने बयान किया है। तो अब अम्र क्या है, अम्र है अल अम्रु वाहिदुल उमूरी व वाहिदुल अवामिर। जो अम्र है ये उमूर की भी, उमूर है ना, उमूर यानी अम्र जो है इसकी जमा उमूर भी आती है और अवामिर भी, अल उमूर और अल अवामिर। अल उमूर और अल अवामिर, अम्र जो है इसकी जमा अल उमूर भी आती है और अल अवामिर भी। वल मुराद होना वाहिदुल अवामिर। तो यहां पे जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं उसूल फिक में, वहां पे मुराद है अवामिर जिसकी जमा है, वो अम्र जिसकी जमा क्या आती है, अवामिर, ना कि उमूर। तो उमूर क्या है, वल अम्र अल्लज़ी हुआ वाहिदुल उमूर। तो इस वो अम्र जिसकी जमा उमूर आती है, वो अम्र जिसकी जमा उमूर है, उसका मतलब क्या है, माना हु अशान, उसका मतलब है काम। ठीक है, तो अम्र जो है जब इसकी जमा उमूर आए तो तब इसका मतलब होता है काम, और अम्र जब इसकी जमा अवामिर आए तब इसका मतलब होता है वो अम्र जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान पाक में, फरमाते हैं व इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ ही तुरजाउल उमूर। ठीक है, लौटाए जाते हैं काम या मामलात, अशान यानी काम या मामलात। तो उमूर का मतलब यहाँ पे मामलात है, मामलात काम। तो ये है अम्र जब आप लेंगे इसकी जमा अल उमूर। लेकिन अम्र जब ये अवामिर का वाहिद आप लेंगे तो वो क्या है, वो वही है जिस पे हमने अभी बात की। वो क्या है, अल अम्रु हुवा इस्तिदआउल फ़िअल, वो है किसी फ़िअल को तलब करना, किसी फ़िअल की डिमांड करना किसी से, बिल कौल, लेकिन किसके जरिए से, कौल, कौल के जरिए किसी से किसी फ़िअल की डिमांड करना, मिम्मन हुआ दूनहु, जो उससे नीचे दर्जे का हो। क्योंकि हुक्म, जब अम्र का हम तर्जुमा करते हैं ना, हुक्म करते हैं इसका तर्जुमा, क्योंकि हुक्म जब जिस पे आप कर रहे हैं वो दर्जे में आपसे कम होता है। ठीक है, आला सबीलिल वुजूब, लेकिन वुजूबन, यानी इसमें जो अम्र में जो होता है, जब आप किसी पे हुक्म करते हैं जो दर्जे में आपसे कम हो, ठीक है, उससे आप तलब करते हैं कोई काम, तो वो काम जो है वो काम वाजिब होता है, अला सबीलिल वुजूब, यानी अम्र में वुजूब के माना होते हैं, वो आगे मजीद आएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद जो हमने देखा मिम्मन हुआ दूनहु, ये जो हमने कहा ना मिम्मन हुआ दूनहु, वहद्दुहु इस्तिदाउ फ़िअलिन वाजिबी बिल क़ौलि मिम्मन काना दून तालिबी, दून तालिब, यानी उससे तलब करना काम जो दर्जे में अम्र करने वाले से नीचे हो। ठीक है, खरज बिही अत्तलबु मिनल मुसावी, तो इससे खुद ही निकला वो डिमांड जो आप अपने से बराबर वाले से करेंगे, अपने से बराबर वाले से जो आप डिमांड करेंगे, फ़युसम्मा इल्तिमासा, उसको इल्तिमास कहते हैं। यानी अपने से छोटे दर्जे वाले से जब आप कोई काम वुजूबन तलब करेंगे जो दर्जे में आपसे छोटा हो, उम्र के लिहाज से या मर्तबे के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अम्र कहते हैं। लेकिन जब आप किसी से यही डिमांड करें वो आपके दर्जे में बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं, इल्तिमास। व तलबुल अदना मिनल आला, या इसी तरह अगर अदना आला से डिमांड करे, ठीक है, अम्र में होता है आला अदना से डिमांड करता है, लेकिन जब अब अदना आला से कोई चीज डिमांड करे, मांगे, फ़युसम्मा दुआ, उसको क्या कहते हैं, दुआ। तो हमने तीन लफ्ज देखे, एक तो अम्र देखा, दूसरा हमने देखा इल्तिमास, और तीसरा हमने देखा दुआ। अम्र में क्या है, इसमें डिमांड करने वाले का दर्जा ऊंचा होता है। इल्तिमास में डिमांड करने वाला और जिससे डिमांड की जाती है, जिससे तलब की जाती है, दोनों का दर्जा बराबर होता है।
اور جو دعا ہوتی ہے اس میں طلب کرنے والا، ڈیمانڈ کرنے والے کا جو درجہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں، قال قرآن میں آیا ہے قال رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ، یہ جو اغفر ہے، غفر یغفر اغفر، یہ فعل امر ہے. تو یہ اللہ کو ہم حکم نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا. اگرچہ یہ بھی ڈیمانڈ ہی ہے. تو پتہ چلا کہ جو ڈیمانڈ ادنا سے اعلیٰ کے لیے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہم نے کہا، یہ جو یہاں پہ ایک اس میں جو ہم نے یہ قید لگائی ممن ہوا دونہ، یعنی ممن کانا دون الطالب، تو یہ ہے امر کی ڈیفینیشن. تو یہ جو ہم نے تین چیزیں بتائیں، یہ امر، التماس اور دعا، تو اس کو آپ اس شعر کے ذریعے بھی یاد کر سکتے ہیں. کہ شاعر کہتا ہے، ناظم کہتا ہے، یہ اس نظم کا شعر نہیں، یہ دوسری کتاب کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ امر مع استعلاء، امر جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ استعلاء کے ساتھ، غلبے کے ساتھ. یہ غالب ہوتا ہے نا، اپر ہینڈ اس کو ہوتا ہے. امر مع استعلاء واکسہ دعا، امر جو ہے استعلاء کے ساتھ جب ہو تو امر ہے، اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ دعا. ظاہر سی بات ہے نا، جب ادنا اعلیٰ سے ڈیمانڈ کرے. امر مع استعلاء واکسہ دعا وفی التساوی فالتماس وقع، اور جب تساوی ہو، جب یہ برابر ہو تب التماس ہوتا ہے. فالتماس وقع، تب یہ واقع ہوتا ہے ایز التماس. اس شعر کو یاد کریں اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں. ویسے اس کو آسان ہے یاد رکھنا، یہ مشکل نہیں ہے زیادہ. امر کسے کہتے ہیں، التماس کسے کہتے ہیں، اور دعا کسے کہتے ہیں. اچھا، اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ہم نے کہا نا کہ دون الطالب، یعنی جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، وحدہ استدعاء فعل واجب بالقول ممن کان دون الطالب، یعنی جو طالب ہو، الطالب جو ہو اس کا درجہ اونچا ہونا چاہیے. طالب کا درجہ اونچا ہونا چاہیے، اور جس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا درجہ دون الطالب، طالب سے کم ہونا چاہیے. تو جو ناظم ہے، الناظم رحمہ اللہ تعالی، ناظم جو ہے ہمارے شیخ العمریتی رحمہ اللہ، الامام العمریتی، یعتبر العلو، تو انہوں نے اس میں اعتبار رکھا ہے علو کا. کس کا؟ علو کا. العلو، علو کہتے ہیں اونچا. جو ہم نے دیکھا کہ جو عامر ہو اس کا درجہ اونچا ہونا چاہیے. سمجھ آئی بات؟ تو ناظم جو ہے انہوں نے اس میں اعتبار کیا ہے العلو کا، یعنی عامر کا درجہ جس کو وہ امر کرے اس سے اونچا ہونا چاہیے. لیکن وذهب فریق من الاصولیین الى اشتراط الاستعلاء، لیکن اصولین کی ایک اور جماعت ہے، وہ علو کے بجائے کہتے ہیں کہ استعلاء شرط ہے. کیا ہے؟ الاستعلاء. دیکھیں، علو اور استعلاء اس میں ایک خفیف فرق ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو بعض اصولیین، تو یہ دو ہم نے دیکھے اصولیین کے دو قول، کیونکہ یہاں پہ جو یہ متن ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، بنیادی متن ہے، اس میں قول واحد پہ ہم پڑھاتے ہیں. تو اسی لیے میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتا، ورنہ بہت سارے معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں اصولی علماء کے درمیان. لیکن چونکہ یہ ایک پرائمری کورس یہاں پہ ہوتا ہے، بنیادی متن ہے الورقات، تو اسی لیے ہم قول واحد پہ اکتفا کرتے ہیں، تاکہ جب طالب علم اس کو اچھی طرح اس کا احاطہ کرے جو اس میں علم ہے، تو اس کے بعد اس کا درجہ آگے جائے. اگر پہلے ہی اس کو سارے اقوال بتائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن کبھی میں آپ کی دلچسپی کے لیے کبھی بیان کروں، جیسے یہاں پہ میں نے بیان کیا کہ ناظم جو ہیں وہ ان علماء میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ امر کے لیے جو طالب ہے اس کے لیے علو ہونا چاہیے. بعض اصولین کہتے ہیں استعلاء ہونا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اصولین کہتے ہیں دونوں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم بس اس پہ بات کریں گے علو اور استعلاء. کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کتابوں کو دیکھیں، ورقات کی جو شروحات ہیں ان کو دیکھیں، اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ متون ہیں یا متون کے علاوہ جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو آپ دیکھیں. تو وہاں پہ ممکن ہے کہیں پہ لفظ آئے، آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. ابھی یہ لکھ رہے ہیں کہ علو اور استعلاء، بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے درمیان فرق ہے. تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، الفرق بین العلو والاستعلاء، علو اور استعلاء کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو علماء علو کے قائل ہیں اور جو استعلاء کے قائل ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو الفرق بین العلو والاستعلاء، کہ علو اور استعلاء کے درمیان یہ فرق ہے، ان العلو، کہ علو کیا ہے؟ ان یکون العامر فی نفسہ عالیا، کہ جو عامر ہو وہ حقیقت میں عالی ہونا چاہیے، حقیقت میں اس کا درجہ اونچا ہونا چاہیے، یا عمر کے اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے. مثلا آپ کے والد صاحب آپ پہ امر کر رہے ہیں تو ان کا درجہ اپنے بیٹے سے اونچا ہے، عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، منصب کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک مقام دیا والد صاحب کو. تو ان یکون العامر فی نفسہ عالیا، تو علو کا مطلب ہے کہ حقیقت میں، حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے جو عامر ہے وہ امر کرنے والے سے عالی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حقیقت میں، یعنی یہ واقعتاً ہوگا ایسا. والاستعلاء، استعلاء کیا ہے؟
अन यजअल अल आमिर नफ्सहु आलियन, कि आमिर जो है वो हकीकत में ना हो, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करे जैसे वो है, ठीक है। यानी कभी छोटा किसी बड़े पे हुक्म करेगा इस्तिला, यानी अपने आप को इससे बड़ा समझेगा, हकीकत में वो जरूरी नहीं वो बड़ा हो, अगर हकीकत में वो बड़ा है उससे तो फिर उलू है। अगर वो जाहिर कर रहा है, अन यजअल, जअल यजअलु के माने है रखना, बनाना, अल आमिरु आमिर नफ्सहु अपने नफ्स को क्या बनाएगा, आलियन बिस्तिकबारिन तकब्बुर के जरिए, तकब्बुर के जरिए, औ गैर ज़ालिक या और किसी जरिए से, खुसूसन यहाँ पे तकब्बुर काबिल गौर है, यानी कोई छोटा है वो बड़े पे उलू तो उसको हासिल है, लेकिन ये इस्तिअला के जरिए से गलबा दिखा रहा है, उसको डांट रहा है, डांट पिला रहा है उसको वगैरह। तो इसको समझे कि ये फर्क है उलू और इस्तिअला के दरमियान। तो जो उलमा कहते हैं कि जो तालिब हो उसमें उलू होना चाहिए, यानी वाक़तन वो आली होना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं इस्तिअला वो कहते हैं नहीं जी, जरूरी नहीं है कि वो वाक़तन उसको दर्जा उसका ऊंचा हो, वो दर्जा वो प्रिटेंड भी कर सकता है, वो ये प्रिटेंड कर सकता है कि मैं इसे दर्जे में ऊंचा हूं तकब्बुर की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे। तो ये है अमर की तारीफ, ठीक है। तो इसी चीज़ को इमाम अल-क़राफ़ी रहमहुल्लाह ने बयान किया है, जो बहुत मशहूर मालिकी उलमा में से हैं, और सैयदना इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मज़हब में इनका बहुत ऊंचा मकाम है, उसूल के एतबार से भी और फ़ुरू के एतबार से भी। तो फरमाते हैं अल इस्तिअला फिल अम्र, इस्तिअला अम्र में इस्तिअला क्या होता है, मिन तरफ़ुइ व इज़हारिल क़हर, यानी ये अपने आप को ऊंचा दिखाना और कहर को जाहिर करना, कहर कहते हैं गलबे को, और कहर को जाहिर करना गलबे को, तो ये होता है इस्तिअला जो हमने बताया। वल उलू, उलू क्या होता है, यरजू इला हैबतिल आमिर, उलू होता है वाक़तन आमिर की हैबत होती है, इसका दबदबा होता है, वह शर्फ ही और इसका शरफ, वह उलू व मंजिलती ही और मंजिल के एतबार से इसका दर्जा ऊंचा होता है, बिनिस्बत लिल मामूर, मामूर की निस्बत जिसको ये अमर कर रहा है, यानी मामूर का दर्जा, मामूर से हकीकतन जब आमिर का दर्जा ऊंचा हो तो इसको उलू कहते हैं। और जब वो जाहिर करे, जब आमिर जाहिर करे, इजहार कहर करे या तरफ़ के तौर पे प्रिटेंड करे मामूर के ऊपर अपनी फजीलत या दर्जा, तो इसको इस्तिअला कहते हैं। तो यह है फ़र्क। तो यहाँ पे लगता है कि इंसान को इन्होंने इतनी बारीकी में उसूली उलमा क्यों गए हैं, लेकिन जब आप आगे देखेंगे जो इससे फ़ुरूआत फिर ज़ाहिर होती हैं तो ये बड़ी अहम फ़ुरूक होती हैं, इससे फिर कई चीज़ें आगे चल के उनका नतीजा ज़ाहिर होता है। तो यहाँ पे तफसील का मौका नहीं, हम इख्तिसार के साथ इस मतन को हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हुई अमर की डेफिनेशन। बाज़ उलमा ने इस अमर पे इस डेफिनेशन पे कुछ मुलाहज़ात रखे हैं, बाज़ लोगों ने कुछ एतराज़ात रखे हैं, तो उन तफसील में हम नहीं जाएंगे, उस तफसील में। तो अब देखिए उसके बाद ये था जो हमने कहा था कि तारीफ़ुल अमर। अब है सीगतुल अमर, अमर का सीगा क्या है। कहते हैं कि अमर की तारीफ तो आपने देखी, तो शार नंबर 56 सेगा क्या है इसका, बिसीगत इफ़अल, इसका जो सीगा है वो क्या है, इफ़अल, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, तू कर, इसका सेगा क्या है, इफ़अल। समझ आई बात, बिसीगत इफ़अल, तो इफ़अल इसका सेगा है, तो होता क्या है, फल वजूब हुक्किका, तो इससे मुतहक्किक वजूब होता है, यानी अमर किसके लिए आता है, या जो इफ़अल का जो सेगा है अमर के लिए, जो सेगा इफ़अल है इससे मुतहक्किक क्या होता है, अल वजूब, फल वजूब हुक्किका, अल वजूब। लेकिन कब, ठीक है, इसको गौर से आप सुने इस बात को, यानी जो सेगा इसका है वो हमने कहा कि इफ़अल है, तो जब इफ़अल का जब सेगा होगा वसीगत व बिसीगत इफ़अल फल वजूब हुक्किका, तो हम इस इफ़अल के सेगे से क्या आएगा, जाहिर क्या होगा, वजूब। बिसीगत इफ़अल फल वजूब हुक्किका, यानी इफ़अल का सेगा या अमर का सेगा किसके लिए आता है, वजूब के लिए। कब, लेकिन कब, हैसुल करीना तुनतफत व उतलिका, जब इसमें कोई करीना ना हो, अल करीना, या जब इस पे कोई करीना ना हो जो इसको वजूब से फेरे, यानी अमर जो है या इफ़अल का जो सेगा है वो वजूब के लिए आता है, इल्ला कि उसमें कोई करीना ना हो, जब करीना कोई ना हो जो उसको वजूब से फेरे नदब की तरफ या इबाहा की तरफ, व उतलिका, और जब इसको मुतलकन इस्तेमाल किया जाए, मुतलक यानी एब्सोल्युटली बगैर किसी कैद के, यानी जब अमर अल अमरुल मुतलक, ऐसे आप इसको समझें, ये अभी आगे आएगा, अल अमरुल मुतलक, मुतलक तौर पे जब अमर आया वो वजूब के लिए आता है, उसका सीगा क्या है, इफ़अल। इफ़अल का सीगा अमर के लिए जब आता है तो मुतलकन तो ये वजूब के लिए आता है, बिसीगत इफ़अल फल वजूब हुक्किका, कब, हैसुल करीना तुनतफत व उतलिका, जब इसको मुतलकन लाया जाए उतलिका, और जब कोई करीना इसको फेरने वाला ना हो, जिसको हम कहते हैं अल करीनतुस सारिफा। तो सिंपल इस शार का मतलब यह है कि अमर का जो सेगा है वो इफ़अल के लिए आता है, और इफ़अल का जो सेगा आता है ये आता है वजूब के लिए। कब ये वजूब के लिए आता है, जब ये मुतलकन आए, जब कोई करीना इसको फेरने वाला ना हो, जब करीना फेरने वाला होगा तब इसकी
تب جو اس کی حالت ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی، یعنی اس کا جو حکم ہے. تو دیکھیں، تو یہ جو ہے صیغۃ الامر، امر کا صیغہ کیا ہے؟ بصیغۃ افعال. تو کہا کہ اس کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ افعال. لیکن لیس قیدا و شرطا، یہ قید نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اسی وزن پہ آئے گا یا شرط یہ ہے، بلکہ بل ہوا بیان للاغلب ان یکون بصیغۃ افعال، یعنی اغلباً یہ اسی وزن پہ آتا ہے، اغلباً یعنی وزن کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے امر کا، ٹھیک ہے، سیگے کا، وزن کا. مثلا فدخل افعلی، جب ہم کہتے ہیں افعل افعلا افعلو، اس میں افعل بھی آئے گا، تو ایک مرد کر، افعلا تم دو مرد کرو، تثنیہ، افعلو جمع تم سب مرد کرو، یعنی سیگے کا اعتبار ہے، وزن کا نہیں. آپ کہیں گے صرف افعل آتا ہے، نہیں، افعل بھی آئے گا، افعلا اور افعلو بھی آئے گا، پھر افعلی بھی آئے گا. یہ جو افعلی مؤنث واحد کے لیے، تو ایک عورت کر، افعلا تم دو مرد کرو یا تم دو عورتیں کرو، تثنیہ کے لیے، واستفعل، ٹھیک ہے. تو یہ وہ بھی اس پہ استفعل یستفعل استفعل استفعل، تو یہ بھی اس میں آئے گا. تو یعنی وزن کا اعتبار نہیں، اعتبار کس کا ہے؟ سیگے کا، یعنی وہ سیگا جو امر کے لیے ہو وہ وجوب کے لیے آتا ہے مطلقاً. تو اسی چیز کو علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اس کی تھوڑا وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں بصیغۃ افعال، یہ جو ہم کہتے ہیں بصیغۃ افعال، یہ کیا ہے؟ المراد، مراد کیا ہے؟ کل ما يدل علیہ من صیغتہ، ہر وہ سیگا جو اس پہ دلالت کرے امر پہ. فلیس ھذا الوزن بخصوصہ، یہ وزن نہیں آپ اسی وزن کو پکڑ کے رہیں گے، افعال کے وزن کو نہیں، یہ وزن نہیں، خصوصیت کے ساتھ یہ وزن نہیں، بلکہ اعتبار سیگے کا ہے جو بھی امر کے لیے آئے. بل کون اللفظ دالا علی الامر بحیئتہ، بلکہ اعتبار ہے کہ جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے اپنی حیت کے اعتبار سے امر پہ. نحو جیسے اضرب، ضرب یضرب اضرب، تو ایک مرد مار. اکرم یکرم اکرام، اکرم تو ایک مرد اکرام کر. یا استخرج یستخرج استخرج، تو ایک مرد استخراج کر، نکال، ٹھیک ہے، ڈرائیو کر، ایکسٹریکٹ کر. تو فیدخل، اسی طرح اس میں یہ سارے آئیں گے. جبکہ یہ جو ہے افعال تو ٹھیک ہے، یہ اضرب جو ہے افعال وزن پہ ہے، لیکن اکرم نہیں ہے اس وزن پہ. اسی طرح استخرج بھی نہیں ہے، اور فیدخل اس میں کیا داخل ہوگا؟ افعلی بھی داخل ہوگا جو ہم نے ابھی دیکھا، وافعلا، افعلا بھی جو ہم نے ابھی دیکھا، وافعلوا وغیر ذلک. تو اعتبار اس میں وزن کا نہیں بلکہ سیگے کا ہے. تو ہر وہ سیگا جو امر کے لیے ہو وہ وجوب کے لیے آتا ہے جب قرینہ صارفہ نہ ہو. تو اب ہے دلالت الامر، جو ہم نے تیسری بات کہی تھی کہ دلالت الامر کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فصیغۃ افعال، افعال کا جو سیگا ہے عند الاطلاق، جب یہ مطلقاً آئے، مطلقاً جب امر کا سیگا آئے، کوئی قید نہ ہو اس میں، کوئی تقیید نہ ہو، اور والتجرد عن القرینہ، اور کوئی قرینہ بھی ساتھ میں نہ ہو اس کو پھیرنے والا، جب مطلقاً آئے تحمل علی الوجوب، تو اس سیگے کو کس پہ لیا جائے گا؟ وجوب. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں الامر، یہ آگے آئے گا، الامر یقتضی الوجوب، الامر المطلق، مطلقاً امر آیا تو وہ وجوب کے لیے ہے. نحو جیسے اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اقیم جو ہے یہ فعل امر ہے، اقیم قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، سورہ انعام آیت نمبر 72، ٹھیک ہے. تو یہ مطلق امر ہے. تو اسی سے ہم کہتے ہیں قاعدہ. تو قاعدہ عامہ، یہ بہت اہم قاعدہ ہے اصول فقہ کا، بہت اہم قاعدہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، کہ امر کس کے لیے آتا ہے؟ اقتضا، یقتضی کے معنی ہے تقاضا کرنا. جس طرح ہمارے امام کی کتاب ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ ابن تیمیہ کی، فرماتے ہیں کہ اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، اقتضاء، ٹھیک ہے. تو الامر یقتضی الوجوب، اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں، الامر جو امر ہوتا ہے، یفید، افاد یفید الوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے، الامر یاتی للوجوب، امر آتا ہے وجوب کے لیے. یا اس سے بھی آسان اگر آپ کہنا چاہیں، آپ کہیں گے اب یہ میں یفید کو بھی یاد نہیں رکھوں گا، یقتضی کو بھی یاد نہیں رکھوں گا، یاتی کو بھی نہیں، آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں الامر، کہ جو امر ہوتا ہے للوجوب، وہ وجوب کے لیے ہے، الامر للوجوب. تو یہ قاعدہ ہے. لیکن الا، مگر ایکسیپشن کیا ہے؟ اذا، جب وجدت، پایا جائے، قرینتن، ایک قرینہ، وہ اس کی ابھی مثال آئے گی، یہ کلیئر ہو جائے گا پوری طرح. لیکن جب قرینہ پایا جائے تصرفہ عنہ، جو اس کو پھیرے وجوب سے، امر وجوب کے لیے ہے، الا کہ جب کوئی قرینہ آئے جو اس کو وجوب سے پھیرے. یہ بس اس کو آپ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے، الامر یقتضی الوجوب الا اذا وجدت قرینۃ تصرفہ عنہ. صرف یصرف کے معنی ہے پھیرنا، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ امر وجوب کے لیے ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، دو اشعار اکٹھے میں نے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں لیکن وجوب کے لیے ہے، لیکن وجوب کے لیے یہ کب نہیں ہوگا؟
ہوگا تو ہوتا تو یہ وجوب کے لیے ہے، لیکن وجوب کے لیے یہ کب نہیں ہوگا؟ لا مع دلیل دلنا شرعا علی اباحۃ فی الفعل او ندب فلا. فرماتے ہیں لیکن لا مع دلیل، جب کوئی دلیل ہوگی جو شرعی طور پہ دلالت کرے گی، دلنا شرعا، جب کوئی دلیل ہوگی جو شرعی طور پہ دلالت کرے گی کس پہ؟ اباحۃ فی الفعل او ندب فلا، یعنی وہی جو ہم نے کرینہ کہا، یعنی امر وجوب کے لیے آئے گا، لیکن جب شرعاً کوئی دلیل ہوگی جو اس کو پھیرے گی وجوب سے کس کی طرف؟ اباحت یا ندب کی طرف، اباحہ یا ندب کی طرف. تو جب اس کی دلیل ہوگی تب ہم اس کو وجوب پہ نہیں لیں گے، تب ہم اس کو اباحہ پہ لیں گے یا کس پہ؟ اسی کو یہ بیان کرتے ہیں آگے، کہتے ہیں جب اب دلیل ہوگی جو اس کو لے رہی ہوگی اباحت کی طرف یا ندب کی طرف، تو ہم کیا کہیں گے؟ بل صرفہ عن الوجوب حتما. بعض نسخوں میں حتما لکھا ہے، بعض میں حتمن لکھا ہے، تو بل صرفہ عن الوجوب حتما بحملہ علی المراد منہما. کہتے ہیں بلکہ صرفہ عن الوجوب حتما. اب جب یہ دلیل ہو، یہ دلیل جو ہم نے کہا دلیل جو اس کو پھیرے، تب اس کو بل صرف ہو، اس کو پھیرنا وجوب سے ضروری ہے، حتما حتما، اس کو وجوب سے پھیرنا ضروری ہے. تب کیا کرنا ہے؟ بحملہ علی المراد منہما، تب اس کو ان دو میں سے کسی پہ محمول کرنا ہے، یا اباحت پہ یا ندب پہ. سمجھ آئی بات؟ یعنی سمپلی خلاصہ یہ ہے کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے، مطلق امر، لیکن جب کوئی دلیل ہو، وہ دلیل اباحہ یا ندب کی طرف اشارہ کرتی ہو، تو اس صورت میں ہم پہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اس امر کو پھیریں یا اباحہ کی طرف یا ندب کی طرف. اسی لیے منہما کہا نا، منہما، ٹھیک ہے، اس کو سمجھے. یعنی آسان الفاظ میں اس کو پھر سے ہم بیان کریں گے، یعنی ان وردت قرینۃ، جب وارد ہو کوئی قرینہ، تدل علی، جو اس پہ دلالت کرتا ہو، ان الامر لیس للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اب کوئی قرینہ، اصل تو امر وجوب کے لیے ہے، اب کوئی قرینہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تعین حملہ علی ما دلت علیہ القرینہ، تو ہم پہ اس وقت متعین ہوگا اس امر کو محمول کرنا کس پہ؟ جس پہ قرینہ دلالت کرے، جس پہ قرینہ کی دلالت ہو. مثلا فإن وجد دلیل، اگر کوئی دلیل پائی گئی، یدل علی حملہ علی الاباحہ، جو دلالت کرتی ہو کہ یہاں پہ امر کو کس پہ لینا ہے؟ اباحت پہ. قرینہ دلیل، وجب حملہ علی الاباحہ، اس وقت واجب ہے ہم پہ اس کو کس پہ لینا؟ اباحت پہ، مباح پہ. اسی طرح وإن وجد دلیل، اسی طرح اگر دلیل پائی گئی علی، اس بات پہ، ان الامر للندب، کہ امر جو ہے یہ ندب کے لیے ہے، مندوب ہے یہاں پہ یہ معاملہ، وجب حملہ علی الندب، تو اس کو محمول کرنا مستحب یا مندوب پہ کیا ہے؟ واجب اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی مثال، تو مثال الاباحہ، اباحہ کی مثال کیا ہے؟ اباحہ ہم نے دیکھا اسی نظم الورقات میں، مصنف فرماتے ہیں اباحہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. مباح وہ حکم شرعی ہے، وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ، ابتدائی اشعار میں ہے یہ، وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ، کہ مباح میں ثواب نہیں ہوتا ہے، فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ، نہ تو اس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ چھوڑنے میں ثواب، نہ گناہ، یعنی کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اباحہ کی مثال یعنی جو آپ کے لیے مباح ہے، مباح سمپلی. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب حللتم، تم حلال ہو جاؤ کس سے؟ احرام سے، احرام کی بندشوں سے آزاد ہو جاؤ، فاصطادوا، تو شکار کرو. تو اب آپ بتائیں اگر یہاں یہ امر ہے، فاصطادوا یہ امر کے لیے ہے، تو اگر ہم اس کو امر کہیں گے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اب جو بھی شخص احرام سے جو ہی وہ حلال ہوگا اس پہ واجب کیا ہے؟ شکار کرنا. تو یہ عجیب لگے گا، حاجی جو ہی نکلا عمرہ کا یا حج کا احرام جو ہی اس سے حلال ہوا، تو وہ بندوق ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا ہوگا ریگستان میں جانور ذبح کرنے کے لیے. تو بہرحال ظاہر سی بات ہے یہ یہاں پہ کس لیے ہے؟ اباحہ کے لیے. اباحہ یعنی اب مباح ہے تمہارے لیے، ابھی تک تمہارے لیے تم پہ جو بندشیں تھی احرام کی وجہ سے، وہ بندشیں ارتفع، وہ بندشیں اب اٹھ گئی، وہ جو نہی تھی، النہی ارتفع، نہی مرتفع ہو گئی. یا اسی طرح اب آپ کہیں گے حج پہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے اس وقت، ہم دور ہیں بہت زیادہ، اور ہم میں صاحب استطاعت بھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب ادا کی جائے نماز، فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں. تو فَانْتَشِرُوا یہ فعل امر ہے، انتشر ينتشر، انتشر، ٹھیک ہے، پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نماز، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد انسان کو زمین میں پھیلنا اس پہ واجب ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے اس پہ. یعنی ابھی تک یہ بندش تھی نماز کی وجہ سے، بس اب یہ بندش رفع ہو گئی. اور اس کو ایسے سمجھیں گے ہم، اسی پر پھر آپ قیاس کریں جو دوسرا ہے.
نماز کا. دیکھیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے فَاصْطَادُوا تو شکار کرو. هَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ قَطْعًا یہ وجوب کے لیے قطعاً نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ وَلِذَلِكَ لَا نَقُولُ اسی لیے ہم نہیں کہتے ہیں, ہم نہ تو یہ کہتے ہیں نہ کہیں گے کیا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ أَنْ يَذْهَبَ لِلصَّيْدِ کہ جو شخص احرام سے جو حلال ہو گیا اس پہ واجب ہے کہ وہ کہاں جائے شکار کرنے کے لیے. نہیں, ایسا تو کوئی نہیں کہتا ہے. لَكِنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ بلکہ یہ کس لیے ہے؟ اباحہ کے لیے. کیوں؟ لأنه ورد بعد النہی کیونکہ یہ نہی کے بعد آیا ہے, نہی کے بعد وارد ہوا ہے. فکأنه قال گویا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے, گویا کہ اس حکم کا مطلب کیا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اذا حللتم جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے ارتفع النہی تو نہی اٹھ گئی, نہی ختم ہو گئی. اسی طرح یہ ہے جمعہ کے بارے میں بھی, یعنی جب تم جمعہ سے فارغ ہو گئے تو ارتفع النہی, اب تم خرید و فروخت بھی کر سکتے ہو, اب تم باقی کام بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی مثال کس کی؟ یہ ہوئی مثال اباحہ کی. اب ہے اس کے بعد ندب کی. ندب تو ندب ہم نے کیا کہا تھا؟ ندب کہا تھا وَالنَّدْبُ اسی میں کہا تھا واجب کے بعد, واجب کو کہا تھا ہم نے کہ الواجب محکوم بالثواب ہے. تو ندب کے بارے میں ہم نے کہا تھا وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ ندب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو, چھوڑنے میں گناہ نہ ہو. مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ تو وہ ندب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال یعنی مندوب ہے, مستحب کام ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری اس کی روایت ہے عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن مغفل المزنی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلو یہ کیا ہے؟ فعل امر. صلو یعنی ادا کرو یا پڑھو قبل صلاۃ المغرب مغرب سے پہلے رکعتین جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں, جو 2 رکعتیں. صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے کیا پڑھو؟ نماز پڑھو مغرب سے. تو یہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. صلو قبل صلاۃ المغرب ایک بار تو فعل امر ہے تو واجب ہے. صلو قبل صلاۃ المغرب دوسری مرتبہ تاکیداً دوسری مرتبہ فرمایا. تو اب ہم اس کو کس پہ لیں گے؟ امر پہ, وجوب پہ. لیکن قال فی الثالثہ لیکن تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لمن شاء جو چاہے, یہ اس کے لیے ہے جو چاہے. تو یہ جو ہے یہ ہے قرینہ. یہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کئی علماء اس کے وجوب کے قائل ہوتے, لیکن ہمارے پاس قرینہ ہے لمن شاء جو چاہے. واجب میں تو چاہت نہیں ہوتی, اس میں مشیت نہیں ہوتی ہے, واجب آپ کو کرنا ہے. فالواجب المحکوم بالثواب فی فعلہ والترک بالعقاب اس میں تو کرنا ہے, چھوڑیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. جب گنہگار ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس میں آپ کی مشیت کا یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کریں, نہیں. جس طرح آپ سنت کے بارے میں نوافل کے بارے میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ ہے, جو چاہے تو پڑھے, لیکن ظہر کی جو فرض ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے, یا باقی جو فرض نمازیں ہیں. ٹھیک ہے, تو لمن شاء جو ہے یہ قرینہ ہے اس میں. تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے. تو یہ جو ہے اس میں لمن شاء, تو یہی بات میں نے آپ سے بیان فرمائی کہ یہ جو لمن شاء ہے جو چاہے اس کے لیے جو چاہے, یہ کیا ہے؟ قرینۃ, یہ قرینہ ہے, یہ دلیل ہے, یہ قرینہ ہے قولیۃ اور قولی ہے. قرینہ قولی ہے صرفت الامر الی الندب جس نے امر کو کہاں کی طرف لیا؟ ندب کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی کلاس تھی. تو یہ جو امر جو ہے باب الامر جو ہے اس میں جو ہمارے ناظم ہیں شرف الدین یحیی بن موسیٰ العمریتی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے اس میں 8 اشعار ذکر کیے ہیں, 8 اشعار. تو اس کے بعد آج کی کلاس میں ہم نے 4 اشعار پہ بات کی. تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں اور 4 پہ بات ہوگی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ولم یفد فورا ولا تقرارا, کہ یہ فوریہ اور تکرار پہ امر دلالت کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ولا یفد فورا ولا تقرارا ان لم یرد ما یقتضی التقرارا. تو اس کے بعد بڑے اہم مباحث ہیں. تو آج کی کلاس بڑی امپورٹنٹ تھی اس اعتبار سے کہ ہم نے امر کی ڈیفینیشن دیکھی, ہم نے امر کے سیگے دیکھے, امر کا سیگا کیا ہوتا ہے, اس کے اور بھی کئی سیگے ہیں, امر کے اور بھی کئی سیگے ہیں. مثلا امر کا ایک سیگا یہ بھی ہے, چونکہ یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں, کئی سیگے ہیں. ایک سیگا یہ بھی ہے کہ جب مضارعہ کو پہ لام امر آئے, مضارعہ پہ وہ آپ نے پڑھا ہے, آپ نے وہ تو دیکھی ہوں گی, مضارعہ پہ جب لام امر آئے. یا اسی طرح اگر فعل امر کی جگہ مصدر استعمال کیا جائے, وَإِذَا لَقِئْتُمُوهُمْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُ الرِّقَابِ نہیں ہے, فَضَرْبَ الرِّقَابِ. تو مصدر کو لایا گیا فعل امر کے بعد, فعل امر کے بجائے. اسی طرح کبھی خبر کے طور پہ آتا ہے, لیکن وہ خبر ہوتی ہے لیکن اس میں بھی امر کے معنی ہوتے ہیں, جیسے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. تو اس میں یہ تو خبر ہے لیکن اس میں کس کے معنی ہے؟ امر کے معنی. تو بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, میں نے پہلے ہی آپ سے کہا متن چھوٹا ہے, بنیادی متن ہے, تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا اس میں تعریف الامر, امر کی ڈیفینیشن دیکھی, صیغۃ الامر ہم نے دیکھا اختصار کے ساتھ, اور اس کی امر کی جو دلالت ہوتی ہے, اس کی دلالت جو ہوتی ہے وہ کس چیز پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو آج کے لیے جو آج کی یہ کلاس ہے کافی ہے آج کے لیے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.